الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس قوم نے ہمیں ہماری باتوں سے اور ہماری آیات سے اور ہمارے نبی سے منہ موڑا تو پھر ہم نے ان پر آسمان کے دروازے بارشوں کے کھول دیے اور زمین کے اندر موجود تنوروں کو کہا پھٹ پڑو اور ان پر عذاب الہی لے کر ٹوٹ پڑو، اور پھر ہم نے اس قوم کو ڈبو دیا اور تیرے رب کو ان پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ قوم نوح کو اللہ نے ڈبو دیا، ہر طرف سے پورا ملک گھیر لیا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، آزاد کشمیر، بلتستان، ہر طرف سے گھیرا ڈال لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک پانی کو حکم دیا آسمانوں سے، کہا عذاب ہم اس طرح لایا کرتے، ہمارے عذابوں کو تم نے سمجھ کے رکھا ہے؟ مسجد نبوی کی توہین کرنے کے بعد دو حصوں میں بٹ گئے تو تمہیں یہ سزا تو ہونی چاہیے تھی۔ ایک آدمی کو تم نے خدا بنا لیا، سزائیں تو ہوں گی۔ تم بدلاؤ چاہتے ہو، لو ہم بدل دیتے ہیں، تم تبدیلی چاہتے ہو، لو ہم تبدیلی لاتے ہیں۔ عذابوں کے ساتھ بھی تبدیلیاں آتی قوموں کی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی قحط آیا، فلاں کے دور میں، وہ قحط اور وہ ساری باتیں آزمائشیں تھیں، وہ جانچے جاتے ہیں مسلمان۔ یہ آپ حضرت عمر کے دور کے صحابہ نہیں ہیں، بدکاری اور فحاشی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں آپ پر یہ آزمائشیں نہیں آئیں، یہ خدا کا عذاب ہے۔ خدا کے عذاب کو آزمائشیں سمجھنے والے دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ولی خدا ہیں، اپنے تقدس کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم نیکوں کے اوپر اللہ نے یہ کیوں ڈال دیا ہے۔ ان کے پیچھے ان کی باتیں سنیں، اپنے گناہوں کو بزرگوں کی آزمائشوں کے پیچھے نہ چھپائیں، ان کی آڑ لے کر یہ الٹے سیدھے فلسفے قوم کو نہ سمجھائیں۔ ہاں، قتل کر دیے گئے اور مار دیا، اللہ نے کہا ہم نے پھر رحم نہیں کیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ کاسف معقول، اس طرح کر دیتے تھے، کھایا ہوا بھوسا اگل دیتی ہے نا گائے، اس طرح کر کے گویا بنا دیتے ہیں، ہم گوبر بنا دیتے اس آدمی کو۔ تم ہمارے ساتھ کرو گے یہ معاملہ؟ اور ابھی آپ کو یہ سیلابوں کا پتہ چلے گا۔ ابھی ایک سیلاب آیا ہے، اب ایک خون ریزی کا سیلاب آئے گا، ایک فحاشی کا سیلاب آئے گا، اور ایک ڈاکہ زنی کا سیلاب آئے گا۔ وہ لوگ جو بچ گئے ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ شہر کے امیر لوگ کہتے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں، ہم پہ عذاب نہیں آیا۔ اب وہ ادھر کا رخ کریں گے، اب آپ کے ڈاکے زیادہ ہوں گے، آپ کی لڑکیوں کی عزتیں وہ لوٹیں گے، اور وہ معاشرے کے اندر بدکاریاں، جو عورتیں ہیں وہ گناہ اور بدکاری کے طوائفیں رنڈیاں بن جائیں گی۔ وہ بننے کے بعد پھر اس معاشرے کے اندر گناہ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے؟ ان کے وہ پانیوں سے مارے گئے اور آپ کے اوپر اور طرح سے حملے کیے جائیں گے خدا کی طرف سے۔ اس قدر مہنگائی ہو جائے گی کہ زمین سے اگنے والی ہر چیز خدا نے منقطع کر دی، فصلیں بند کر دی، ان فصلوں کو کھا کر جانور چارہ کھایا کرتے تھے، وہ بچتے جانور مر گئے۔ 50 بھینسیں کیچڑ میں پھنسی ہوئی، یہاں تک سر نکال کر دیکھیں، اور گہرے کیچڑ میں کوئی ان کو نکالنے والا نہیں۔ ان کی ویڈیو آئی، دیکھ کر دل میں نے آگے کر بند کر دیا۔ میں نے کہا اللہ اللہ اللہ، میں نے کہا یا اللہ، ہم ظالموں کی وجہ سے ان مظلوموں کے اوپر کس قسم کے عذاب تو کس لیے گھیر رہا ہے؟ اللہ دکھاتا ہے یہی وہ تیری بھینسیں تھی نا، جن کی 50 بھینسیں، جس کی وجہ سے تو جمعہ نہیں پڑھنے جاتا تھا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، لے تیرے سامنے تیرا مال ڈوب رہا ہے، نکال اس کو کیچڑ کے اندر سے۔ مسجدیں بے رونق کرنے والوں، خدا کی طرف سے عذاب آئے ہیں۔ خدا اسی چیز کو، بیٹے کو سامنے مار کر دکھاتا ہے، یہی پتر تھا جس کے لیے تو نے بڑے چاؤ سے فیکٹریاں بنائی تھیں، لے اجڑ مر رہا ہے یہ پتر تیرا۔ ہاں، یہ رہے یہ بیوی، اسی آسانیوں کے لیے تو نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر سے سیلاب، کہیں بھی جائیں پوری دنیا ششدر ہے، کہیں اس طرح کے سیلاب نہیں آ رہے، سارے ملک اپنے آرام سے بیٹھے ہیں۔ ہم اکیلے، یہ کون سا بارش کا سپیل آتا ہے، ایک آتا ہے تو ہم ڈوب جاتے ہیں۔ ابھی ایک کا بھگتنے دوسرا آتا ہے، اور وہاں سے عذاب بھیجے ہیں۔ 70 سال اور 150 سال سے وہ نالے خشک ہو چکے تھے، وہاں سے سیلاب آ گیا، اور بیٹھے تھے ایک جگہ، سیلاب کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ناران میں لوگ نیچے دریا کے پاس بیٹھے کھانا کھا رہے، ایک دم سے اوپر سے آیا، فرمایا ہم وہاں سے بھی حملہ کریں گے جہاں سے تم کو گمان ہے، اور وہاں سے بھی کریں گے جہاں تم کو گمان نہیں ہے۔ خدا فرماتے ہیں ہمارے کو مشکل ہے، زمین کو کٹاؤ دیں اور لوگوں کو اس کے اندر 15 لاکھ گھر صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں۔ 15 لاکھ گھر صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں۔ 1.25 لاکھ ایکڑ تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ صرف سمندر ہی سمندر، سندھ کے اندر دور تک سمندر کے ساتھ سمندر جڑ گیا، ادھر وہ سمندر، ادھر یہ سمندر سیلابوں کا۔ فرمایا وہ ہے، ابھی تو ہم نے آسمان کھولا ہے، ابھی تو ہم زمین سے کھولیں گے، پھر تم کو ہم بتائیں گے کیا کرتے ہیں۔ ابھی تو آسمان کھولا ہے، اور اس موقع پر
حکمرانوں کو یاشیوں کی پڑی حرام زادے ایک ایک لمحے کی تصویریں اس کی بدماش کی دکھاتے. کیا ہو گیا؟ ہمارے سیلابوں پہ یو این او نہیں بولی، اپنے یہودی ایجنٹ کے اوپر بول پڑی کہ ہمارا بندہ نہ کرو. ابھی پکڑا بھی نہیں گیا تو انسانی حقوق کی تنظیمیں آ گئی، تمہیں مرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئے؟ ہاں، یاشیوں میں پڑے تقریریں کر رہے ہیں اور آپ ان کی تقریریں شیئر کر رہے ہیں. شرم اور حیا کریں ان دنوں کے اندر. اپنے مولویوں کی تقریریں نہ شیئر کرو، بند کر دو، بند کر دو. کچھ تو ہو تمہارے پاس. ہاں، چند موجوں کی تھے مار اور پھر مارے گئے. عثمان جامی نے نظم لکھی، کچی مٹی میں لتھڑے یہ مردہ بدن، جیسے اوڑے ہوں خاک کا ہوں کفن، ان پہ تھی زندگی کا ہر ایک پل کھٹن، زندگی سے ہر ایک گام ہارے گئے. حکمرانی ہو یا پانی سب کے لیے کتنا آسان ان کو مٹا دینا ہے، چند موجوں کی مار تھے سو مارے گئے. حکمران مار دے ان کو یا پانی مار دے، حکمرانی ہو یا پانی ہے کوئی مار دے. اور ادھر دیکھیے کیسے لہروں میں بہتا ہے گھر، دیکھیے ماں کی آنکھوں میں بہتا رہے گا صدا، وہ جو بہتا ہوا جا رہا ہے پسر. دیکھیے دیکھیے باپ کی آنکھ سے ڈوبتی جان گواتی وہ نور نظر. چھوٹے چھوٹے پتر، ابا دیکھ رہا ہے میرا پتر مر گیا، وہ مر گیا. ننھی سی بیٹی مر رہی ہے، پانی میں تیر رہی، ابا آوازیں دے رہا ہے بچی کو، ریکارڈ کیا اس نے دور سے، ابا آوازیں، بچی ہاتھ نہیں آئی، بچی مر گئی. کتنے بچوں کی لاشیں. اور زمین ایسی ہو گئی کہ اپنے اپنے مردے سارے انہوں نے پانی میں اتار دیے، دفن کرنے کے لیے خشک زمین ہی نہیں رہ گئی. فرمایا ہم تمہیں دفن بھی ہونے نہیں دیں گے، تم جتنے پیاروں کو ہم زمین میں اتنی خشکی نہیں رہنے دیں گے کہ تم ان میں دفنا بھی سکو، ہم جس سزا دیں گے تم پوری قوم کو. اللہ اللہ. اور منظر بھی ہیں منتظر، دیکھیے اس طرف بھی ذرا ایک نظر دیکھیے. یہ جو بکسے بہے جا رہے ہیں کہیں ان میں کوئی خزانہ یا دولت نہیں، چند جوڑے ہیں مدت کے جوڑے ہوئے، ان میں بیٹی کی شادی کے ارمان ہیں، اس میں کچھ خواب ہیں، لڑکے حالات سے چھینے چھپٹے ہوئے، آنکھ سے زندگی کی بچائے ہوئے اور چھپائے ہوئے خواب جو ڈرتے ڈرتے چرائے گئے، وقت کی اونچی شاخوں سے جو توڑے ہوئے ہیں. بیٹیوں کے وہ جہیز کتنی مشکل سے جوڑے تھے، کہاں گئے وہ سارے جہیز؟ بکسے بہ گئے، پیٹیاں بہ گئیں، سب کچھ بہ گیا، چار پائیاں بہ گئیں، کوئی شے نہ رہ گئی بیٹھنے کے لیے نہ سونے کے لیے. اوپر چار پائیوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، پانی کے اندر بیٹھے چھتوں پہ، روٹی نہیں پہنچی. عدنان کاکا خیل کہتے ہیں مولانا ہم گئے اور ایک حد تک ہماری ٹیم میں جا سکی، اس کے بعد ہم نہیں گئے. لوگ پکارتے رہ گئے، راشن ختم ہو چکا. مجھے کہتا اس کی نیندیں، لوگوں کی آوازیں سونے نہیں دیتی کہ ہمیں بھی کھانا دو، ہم بھی بھوکے بیٹھے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب بڑھاپے میں اٹھ کے چلے گئے. مفتی تقی عثمانی، اس کو رحم آ گیا، اس نے سارے دیوبند کے مدرسوں کو کہا اٹھو، کیوں مدرسے بنائے ہوئے ہیں؟ اوہ محتمموں، اب تمہارے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے جمع جو لوگوں کی زکاتیں کب کام آئیں گی؟ ان مدرسوں کے لڑکوں کو مدرسے بند کر دیں اور چلے جائیں لوگوں کی خدمتیں کرنے کے لیے. کیوں پڑھاتے؟ کیا کرنی ہے صرف نامے پڑھ کے، اور کیا کرنا ہے آپ کے کافیہ اور جامی پڑھ کے، اور کیا بخاری مسلم کرے گی جب دنیا مر رہی ہے؟ اب یہاں آئیے، دیکھتے جائیے یہ برستے ہوئے آسمان کے تلے، اپنی منزل سے رستوں سے نا آشنا اجڑے لوگوں کے ٹھہرے ہوئے قافلے ہیں. نگاہیں کبھی ان کی سوئے فلک آسمان کو دیکھتے ہیں اور کبھی راہ تکتے ہیں بہت دور تک. کبھی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ اوپر سے اگر عذاب ہی دینا تو روٹی بھی بھیج دے، عذاب ہی دیتے رہنا. اور سوچتے ہیں کوئی کارواں آئے گا، لائے گا روٹیاں اور چھت بھی ساتھ لائے گا. ان سے کہہ دیجئے دوستو، اے میرے سادہ دل دوستو، کوئی کیوں آئے گا، کس لیے آئے گا؟ یہ ہے بارش، الیکشن کا موسم نہیں، سو نہیں ہے مسیرہ تمہارا کوئی نہیں، کوئی غم خار ہمدرد ہمدم نہیں، یا تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں، نہ ہی زرداری ہاؤس کی کھڑکی کوئی، جاتی امرہ بنی گالا کوئی. ان سارے زرداری ہاؤس، جاتی امرہ نواز شریف کا اور بنی گالا کی کوئی کھڑکی انسلاب زدگان کی طرف نہیں کھلتی. ادھر دیواریں کر لی انہوں نے بڑی بڑی، اس طرف نگاہیں نہیں کسی کی اٹھتی ہے. سراج الحق پیٹا، اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا اے میں نے ان غریب لوگوں کو اپنے پیٹرول پمپ کے نیچے کچھ دیر کے لیے بیٹھنے، صبح چلے جائیں گے، جن کے ووٹوں سے تو آیا ہے. ان سے کہہ دیجئے دوستو،
اے میرے سادہ دل دوستو، کوئی کیوں آئے گا اور کس لیے آئے گا کہ الیکشن کا کوئی موسم نہیں۔ ارادہ تھا میرا عمرے پر جانے کا، سارے پیسے میں نے دے دیے اللہ کی راہ میں، نہیں جانا عمرہ، نہیں کرنا، خدا کا گھر دیکھ لیا ہم نے اللہ، جو تیری مخلوق کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا۔ جمعہ پڑھانے کو دل نہیں کرتا، آپ لوگ بے حصوں ہوں گے، شاید آپ کھاتے پیتے ہوں گے، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ جوڑے تھے میں نے 4 پیسے، میں نے کہا نہیں اب نہیں جانا، میرے اللہ کی مخلوق ساری ختم ہوگی، میں نے عمرے کیا کر کے دیکھ رہے، کیا دیکھنا، خدا کا گھر دیکھ لیا، اس کا عذاب دیکھ لیا، اس کا گھر دیکھ کے جب بندے نہیں بدلیں گے تو عذاب دیکھ کر ہم کا، اس کہ شاید آپ کے دل میں ان کو ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنی یہ نیکی بتانے کی، جو لاکھ روپیہ تھا میں نے دے دیا، جوڑ کے رکھے، میں نے کہا سب دے دو، کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنا کہہ رہا تھا کہ جو کپڑے سامان سب باندھ کر دے دو، میں نے کیا کرنی یہ ساری چیزیں، نہ کوئی پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے، نہ کوئی روٹی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کس چیز کو کھائیں؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں چلتا پھرتا ہوں، میں کیوں اسی لیے بیمار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب آئے نا مہاجرین بھوکے، حضور نے انصار کو کہا انصار ان کو اپنا بھائی بنا لو، آپ انصار بن جائیں اگر آپ کے بھائیوں پر عذاب آ گیا، کوئی پیسے دے دیں ان کو 4، کوئی آپ کے پاس جمع ہے۔ اللہ نے قرآن نبی نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے پر رحمت ہوتے ہیں، شفقت ہوتے ہیں اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے جسم کے ایک حصے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے حضور نے فرمایا سارا جسم، نبی نے فرمایا اسی وقت ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ اخوت اسی کو کہتے ہیں جو چبھے کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ افغانستان میں لوگوں کو چوٹ پہنچے، پاکستان میں لوگوں کو چاہیے کس کے؟ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا مومن جب ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کس طرف کو امت چلی جا رہی ہے، اور پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اس وقت میں بھی کراچی سے بیکاری سارے اکٹھے ہو کے مختلف علاقوں، ڈاکو بیکاریوں کی شکل میں، یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہاں سے قافلے لے کے راستے میں کھڑے، ہم بھی جی سیلاب زدگان میں سے ہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں۔ باغ کے جلسے میں لوگوں نے وہاں پر ڈاکو پہنچ گئے اور عورتوں کی انہوں نے چوڑیاں تک کاٹنے کے لیے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس وقت پورے دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں کہ اس طرح اتنی رپورٹیں آئی ہیں، اتنی، یہ میرے پاس پوری کی پوری رپورٹیں پڑی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس برے وقت میں جب پوری امت کے اوپر 2005 سے بڑھ کر یہ زلزلہ آیا، زلزلے سے بڑھ کر یہ، تو اللہ نے فرمایا ہم نے کھول دیے پھر قوم نوح کی طرح ان کے اوپر دروازے، اور آ گیا پھر ہمارا طوفان، اور ہم نے تنور کو کہا، قرآن مجید میں تنور کے لفظ فرمایا، ہم نے تنور کو کہا کہ آگ اگل، پانی اگل اس کے اندر سے، وہاں سے نکالا، جہاں سے آگ نکلتی وہاں سے پانی نکال دیا بندوں۔ یہ سیلاب آپ نہ سمجھیں آپ پر نہیں آیا، آپ پر اب آئے گا، ہر شے مہنگی ہو جائے گی، 2-2 ہزار روپے کا چکن ہو جائے گا، دوسرے جانور اللہ نے ویسے بیماری بیچ کے مار دیے، پہلے کرونا آپ نہیں سمجھے فرمایا اس کو مار دیے، اب دودھ پروڈکٹ ساری بند ہو جائے گی، آپ کے بچے رات کو دودھ کو ترسیں گے، ان کو دودھ نہیں ملے گا، اور اس کے بعد جانور مریں گے، جانوروں کے مرنے کے بعد پھر آپ کے اوپر مہنگائی، سبزیاں ختم، غلے ختم جو زمین سے اگنے تھے ختم، تباہ برباد ہو کے اللہ نے سارا کچھ صفحہ ہستی سے مٹا دیے، صفحہ ہستی۔ عزیزو آپ اپنے پاس جو کچھ ہے اکٹھے کر کے فنڈوں میں جمع کرائیں، یہ 2 ہیں ان کے پاس بھیجیں، ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پاس نہ جمع کرائیں، ان 2 یہ ہے جماعتیں، کوئی قریب بہت بڑی کوئی اہل حدیثوں کا کوئی جماعت دعویٰ والے کام کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب چلو میرے ان سے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن تنظیمی کام کر رہے ہیں۔ اس وقت غریبوں کو آپ چاہیے، مولوی جھگڑے چھوڑ دے، کیا کرنا ہے مولویوں نے جھگڑے کر کے؟ اس وقت میں مجھے انجینئر محمد علی مرزا کو پیغام پہنچا دے، ہٹ جا محمد علی مرزا، خدا سے ڈر، ہر وقت تیرے ذہن کے اندر یہ لڑائیاں کون ڈالتا ہے اور کون لوگ تجھے ٹریپ کر گئے، کن لوگوں کی اٹھانے میں تو آ جاتا ہے کہ مفتی طارق مسعود پھر آ جائے اور آ کے ثابت کرے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں دنیاوی طور پر زندہ ہے، قبروں سے فیض خواص ملتا ہے، روضہ رسول کی مٹی افضل ہے یہ عرش ہے جی۔ آپ رفع دین تراویح پہ بات، یہ مفتی طارق مسعود کو بھی کوئی سمجھائے جا کے کیوں دونوں مولویوں فرقوں کے نام پر کہتے فرقے مٹانے، فرقے بنا دیے تم نے، فرقے بنا دیے۔ حسینی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تو لوگوں کے اندر اب یہ بات کو چھوڑے نا، یہ تجھے مناظرے کی لت پڑ گئی، چھوڑ دے میرے بھائی، چھوڑ دے۔ بڑے بڑے علماء کے پیغام مجھ کو آئے ہیں کہ انہوں نے کہا، اس سے کہا ہٹ جا اس موقع کے اوپر، اس وقت کیا ساری امت تباہ ہو رہی ہے،
آپ کس طرف کو سنتے جا رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ موقع ہوتا کوئی گفتگو کرنے کا، اس وقت بار بار ان کو چھوڑ، ماننی مان، میری بات نہیں مانی نہ مان، تو مفتی ہوگا اپنی جگہ پر ہوگا، ہاں، اور وہ بھی یہاں پر آتا ہے، کچھ اس کے چیلے بلے بلے کرتے، کچھ اس کے چیلے بلے بلے کرتے ہیں۔ ان کو سبسکرائب ختم کر دیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اور ان کو سننا بند کر دیں۔ ان کو اگر امت اس بات پر آ جائے نا، ان کو مولویوں کو اخیر ایک دن یہ کوئی حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑا کے مار دیا جائے۔ یہ کوئی موقع ہے کہ امت پہ عذاب آ گیا اور آپ جنگوں پہ اعلان کریں کہ کب ان کے مناظرے ہونے، پوڈ کاسٹ کب چلنی، اور انٹرنیٹ پہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کر کیا کرنے۔ عزیزو، یہ کوئی موقع نہیں ہے۔ آپ جیسا بھی ہے، آپ کے پاس روپیہ، پیسہ، کپڑے فالتو ہیں، آگے سردی آ رہی، جو آپ کے پاس اکٹھا ہے نا، بیویوں سے کہیں نکال دیں۔ مجھے یاد ہے میری والدہ محترمہ، جب میں جا رہا تھا، سیر کر کے واپس جا رہا تھا اپنے گھر، 2005 کا جب زلزلہ آیا تو ایک سردی تھی، صبح کے رات کے وقت میں ڈی گراؤنڈ سے سیر کر کے واپس کیا، آواز، میں کچھ نہیں، میں تو جاتا ہوں، پیچھے سے ایک آواز آئی، لوگوں آپ کے بھائی اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے۔ میں نے اس وقت کوٹ پہنا ہوا، آپ کے بھائی سردی میں ٹھٹر رہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں۔ اس قدر دل دوز آواز سی، پتہ نہیں وہ کون سی جماعت کا آدمی تھا، میرا دل بہہ گیا اسی وقت۔ میں نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے اپنے کپڑے، جوڑے، چیزیں، عید کا نیا ہی سوٹ تھا، سارے جوڑے اکٹھے کر کے میں نے بند کر دیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا ایک بستر دے دے، اچھے والا، خدا کی راہ میں دینا ہے، اور اپنے جہیز کا دے دے۔ والد صاحب کہتے نہیں، یہ دوسرا دے دو بستر، استعمال شدہ، وہاں بھی لوگوں نے پھینک ہی دینا ہے۔ سمجھاتے ہیں لوگ، بلے نو سمجھاون آئیاں تے پیڑاں تے پر جائیاں۔ میں نے اتنا مجھے جوش، میں نے کہا ماں اس شیطان آدمی کے پیچھے نہ لگی، حشر کے دن یہ لوگ رو رہے ہوں گے اور تیرے دامن پکڑیں گے، اللہ پوچھے گا۔ میں نے آیت پڑھی، میں نے کہا اللہ فرماتے اس دن جب عدالت میں آؤ گے کیا حالت ہوگی، جب زمین پر بھی ہم بسترے تمہارے آگ کے بنا دیں گے، اوپر اوڑھنے والی رضائیاں بھی آگ کی بنا دیں گے، دے دے۔ میں نے کہا اللہ کے نام پر۔ میری ماں نے میرے باپ سے کہا ہٹ جا میرے پیچھے سے، بس قرآن آ گیا، فیصلہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب چپ ہو گئے، بولے نہیں۔ پھر اس کے بعد نیا بستر اس نے اپنے جہیز کا نکال کے لیا۔ کچھ مدت کے بعد میری ماں مر گئی۔ پھر بعد میں اب میں کبھی کبھی یہ دل میں لاتا ہوں کہ اللہ اس رات میری ماں نے رحم کھایا تھا تیری مخلوق پر، اسی بات پر رحم کھائے ہوئے صدقہ قبول کر کے اس کی جان بخش دے۔ کبھی کبھی میں اعمال صالحہ کی اپنی ماں کے لیے بطور شفاعت، بطور سفارش، وہ نیک عمل اس کا اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ میری ماں نے وہ نیک کام میرے کہنے پر کیا تھا اور بے لوث کیا تھا، اس کی جان۔ صحابہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں بعض بندوں کی جان صرف اس لیے چھوٹ جائے گی کہ انہوں نے کسی کو کھجور کی گٹلی چوسنے کے لیے دے دی تھی کہ چل یار یہی چوس لے، میرے پاس تو یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ اس وجہ سے کہ پانی کا ایک گھونٹ پلایا، جنہوں نے دے ہی سب کچھ دیا خدا کی راہ میں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں، نبی پاک کے پاس آئے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ، آپ نے دیکھا حضور پاک کے سارے صحابہ جو دور سے ملنے کے لیے آئے فقیر اور غریب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی، صحابی کہتا ہے حضور کا چہرہ مبارک پریشان ہو گیا، مغموم ہو گئے۔ آپ نے اس غم کی حالت میں نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہا میرے یہ بچے آئے ہیں، کوئی ان کو پوچھو۔ تو لوگ نہیں اس میں سے ہلے، تو حضور چپ کر کے دیکھتے رہے۔ ایک آدمی اٹھ گیا انصاری، دیکھے گم شدہ لوگ، نام بھی نہیں آیا، نام بھی نہیں آیا اس کا، تاریخ میں وہ کون تھا، بس کہتے ایک تھا آپ میں سے، جیسے بڑے بڑے نہیں بولے، نہ ابو بکر اٹھا نہ ایک اٹھا، کہتے وہ گھر گیا، جا کے اس نے گلہ، پیسے، ہر شے جو تھی نا کھانے پینے، کھجوریں ایک بڑی بوری میں اٹھا لی، اور بہت 2-3 من کی بوری اٹھا کے لے کے آیا، اور اٹھائی نہیں جا رہی۔ صحابی کہتے آ کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے مسجد نبی میں اس طرح کھول کے ڈھیر لگا دیا۔ اس طرح دیکھا، یہ اس کو تحریک ہوئی، یہ اٹھ کے لے آیا، یہ لے آیا، سارے ہی لے آئے، اتنا ڈھیر لگ گیا مسجد کے اندر، پیسوں کا، غلے کا، کھانے کی چیزوں کا، کپڑوں کا، بانٹ لیے۔ کہتے نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فتح، حضور مسکرائے اور کہتا ہے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو تھا وہ خوشی سے دھمکنے لگ گیا، چمکا حضور کا چہرہ۔ اللہ اس صحابی پہ کروڑوں رحمت عطا فرما، درود و سلام اس پہ جس نے میرے نبی کو خوش کر دیا، جس نے رسول اللہ کو خوش کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹیں آ گئی اور مغموم چہرہ رسول اللہ کا تبسم میں آ گیا۔
ہے جی، وہ کوئی تھوڑا ہوگا، اللہ نے اس صحابی کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب گیا ہوگا کہ تو نے میرے نبی کو خوش کیا تھا ایک دن. اس دن حضور نے پھر ایک جملہ فرمایا جو کوئی آدمی اسلام میں پہلے سے موجود نیکی ہو اس کے لیے پہلا عمل کرنے والا بن جائے گا، اور اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کے پیچھے عمل جائے گا تو آپ کا وہ بھی پائے گا اتنا ہی جتنا اس نے کیا. اگر میں نے آپ کو یہ تحریک دلانے کے لیے پیسوں کا کہا ہے نا، گھر جا کے جائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس پہ نوجوان جا سکتا ہے وہاں جائے، پہنچے اپنے بھائیوں کے پاس جا کے اپنا وقت نکال کے، جو لوگ صحت مند ہیں وہ جائیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے راشن پانی کھانا دے کر آئیں. کچھ نہیں، پاکستان کسی سے نہیں بچنا، دعاؤں سے بچنا ہے. یہ چاہیے شہباز شریف کو کوئی اجتماعی توبہ کا اعلان کر دے. اللہ جب بارشیں نہیں برستی تو کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں. جب زیادہ برس جائیں تو پھر صلاۃ التوبہ پڑھ لیتے ہیں. نوجوان نے کہا کہ استاد جی بند کے قریب ہیں ہم اور وہ ٹوٹنے والا ہے سندھ میں. میں نے کہا رات کو کٹھے ہو جاؤ، کچی مٹی کے پاس کھڑے ہیں، اس بادشاہ سے کہو بادشاہ بند نہ ٹوٹنے دیں. وہ تو سورج کو واپس کر دیتا ہے اپنی جگہ پہ، تو یہ بند ہے، یہ کیا اس کی اوقات ہے؟ آپ بھی اگر نہیں کر سکتے رات پچھلے پہر یہ میری بات سن کے جا کے ایک دفعہ ضرور کرنا ہے. رات کے پچھلے پہر 2 رکعت پوری قوم کی طرف سے اور اپنی طرف سے اجتماعی توبہ کے پڑھنے. یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بچا لے. میں رات ہی اٹھ کے کہا، میں نے کہا اللہ کاش پہلے تیرے اپنے لیے اٹھتا ہے، آج اپنے بھائیوں کے لیے اٹھا. میرے بھائیوں کو نہ مار، سختی نہ کر، تیرے نبی کے بچے ہیں ہم پہ رحم کر. ہمارے اس لیے داستان غم اتنی طویل ہے کہ میں سنا نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا. میں نے کیا دیکھنی وہ چیزیں، ایک آدھ نظر میری صرف نظر ہی پڑتی، وہی مجھ پہ اتنا اثر کر جاتی ہے. مسکرانا بھول جاتا ہوں، کھانا پینا بھول جاتا ہوں، ڈپریشن میں آ جاتا ہوں، ملنا بند کر دیتا ہوں، دیکھے نہیں جاتے. میرا دل نرم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اہل ایمان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. اہل جنت جو ہیں فرمایا چڑیوں کی، وہ جنت میں جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے. معمولی اپنے بھائی کا کام سنا، فرمایا سخت دل آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے آپ اپنے بھائیوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں، پیسہ دیں، اچھے کپڑے، برے کپڑے نہیں نکال لیں، ان کے لیے اچھے کپڑے نکال کر دیں، پرانے دے دیں، لیکن ایک جوڑا جو قیمتی ہے وہ ضرور اس کے اندر دیں. شاید اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے وہ سارا بخشا جائے تو دے دیں. مجھے پتا ہے ہمت نہیں ہونی نہیں جوڑا دینے کی، لیکن دے دیں. پرانے سلے ہوئے کپڑے ان کو دے دیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ پر اور مجھ پر، اس امت کے اوپر، ہمارے حال پر ہیں. پر اے رب ہم پہ معاف. ادھر فیفا ایوارڈ ہو رہے ہیں، دبئی کے شیخ موجیں کر رہے ہیں، جی کوئی پیسا ایوارڈ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. اس بدبخت حکومت شہباز شریف نے ملعون نے اس سے بھی 14 اگست کو ناچ کروایا. تو اس دن کہتا اور مولوی فضل الرحمان بے شرم، تو اس کو کہتا کہ آج کے دن اجتماعی دعا کا اعلان کر. ساری پارلیمنٹ خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی، پارلیمنٹ میں صلاۃ التوبہ پڑھی جاتی، امت کو کہا جاتا کہ آج کا دن جشن کی بجائے توبہ کا دن منایا جائے گا کہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ کو غصے کو دعوت دی، اللہ نے برباد کر دیا. 2 جگہوں پہ اب حکومت ہے اور ملعون ہے وہ شخص جو اب عمران خان کو ووٹ دے گا. 2 جگہ پہ KP کے اور پنجاب، دونوں جگہ اس کی حکومت ہے. پہلے بھی تھی، گئی نہیں. یہ کہتا ہے اس کو اٹھایا نے تخت سے، باقی جگہ PC کی پارٹی کی حکومت ہے اور دونوں جگہ طوفان ہے اور دونوں جگہ کوئی کام نہیں کر رہا. چھوڑ دیں آپ پرویز الہی ڈاکو اس لیے لے کر آئے تھے آپ کہ اس طرح کے کاموں میں بیٹھا آپ کے گھر میں بنی گالا کے چکر لگا رہا ہے. ان سے تو بدبختوں سے وہ نواز شریف اچھا تھا جس نے جب میں نے آنکھ کھولی یہی دیکھا وہ خود پانیوں میں سرابوں میں چلا جاتا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ اس کی نیکی ہے، اس سے مشینری حرکت میں آ جاتی ہیں کہ حکمران تو خود آ گیا، یار یہ کیا ہوگا، ہمیں کام کرنا چاہیے. اس نے کون سا وہ قوم کو بدل دینا تھا، لیکن مشینری جب حکمران داخل ہوتا ہے ان کو بہ ہو جاتی کہ یار یہ کیا ہو گیا، وزیر اعظم داخل ہو گیا. نرم تھا اور رحم دل تھا. ان سے اس بھائی سے بھی بہتر تھا اور اس ظالم سے اور قذاب سے تو زیادہ بہتر تھا جو کبھی بنی گالا سے نکل کے لوگوں کے کبھی جلسے کے لیے راتوں کو 165 دن جلسہ کیا. اس نے بے رحم آدمی ہے، آپ کو میں یقین بتاؤں، بے رحم، صرف اقتدار کا بھوکا ہے. کہیں کبھی غریبوں کی دلجوئی نہیں کرنے گیا. یہ دیکھا کرے جب بھی آئے گا سین کر دیے، غریب آتے اس کے پاس دلجوئی کرنے کے لیے یہ نہیں جائے گا. ثانیہ APS ہوا نہیں، مار کے بچوں کو ہٹا اور کچھ نہیں. ظالم اور صفاق اور یہودی ہے. میرا کوئی اس کے اندر
معمولی سا بھی مجھے شک اور شبہ نہیں. بس اللہ اسے نجات عطا کر دے جس طرح اللہ نے کرنی, اللہ ہی نپٹے اس کے ساتھ. کر اللہ اس سے بیما کفائی, جو جس طرح نبٹنا چاہتا ہے نبٹ لے اس عالم سے. اس نے قوم کو پاگل بنایا ہوا کہ اپنی طرف سارا میڈیا کیا ہوا ہے اور باقی سارے لوگ کس طرف نہیں جاتے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پوچھتے ہیں ایک شخصیت پرست کس طرح اپنی پسند کی شخصیت کی پوجا کرتا ہے, غلو کا شکار, معاشرے پر ظلم انصاف, اس میں اعتدال کیسے؟ اعتدال ایک ہی صورت سے آنا ہے. آپ جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں نا, اور آپ جس دینی فرقے کے اندر موجود ہیں اس کو تنقید کیا کریں. لو یہ آپ کو مجھ سے کلیہ لے لیں گے, مجھ سے آج آپ نے میری یہ بات پلے باندھ لینی ہے, میری یہ بات گرا دے لیں سارے, کوئی کسی پہ نہ. جس نے جس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اور جس فرقے کا وہ آدمی ہے اس نے اسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. اپنی برادری کو, اپنی قوم کو, اپنی رنگ کو, اپنے کو, دوسروں کو نہیں, اپنے کو, اس کو دینا, اس کو خدا نہیں بننے دینا, اس کو خدا نہیں بننے دینا. کیونکہ جب وہ خدا بن جاتا ہے آپ اس کی ہر بات کا جواز ڈھونڈتے ہیں, وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے وہی بے عدلی کرنی شروع کر دیتا ہے جو بے عدلی سے, جس بے عدلی سے جان چھڑانے کے لیے اس کو آپ نے بٹھایا ہوتا ہے, وہ اسی بات پر آ جاتا. مجھے یاد ہے ہماری یونین کا الیکشن جیتے, پہلے کو میں نے اتارا بڑے برے طریقے سے, دوسرا جس وقت اس نے حرکت کی صدر نے اور جنرل سیکرٹری نے, میں نے اجلاس بلا کر اس سے پہلے جو یہاں شخص تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا بڑا یقین تھا, میں نے پہلے کو نہیں رہنے دیا, رہنے میں نے تم دونوں کو بھی نہیں دینا. مجھے یاد ہے میری تقریر کا پہلا جملہ یہاں کانپ گئے سارے دفتر والے اوپر سے نیچے. دیکھ میں نے کہا میں نے رہنے دینا کسی ایک غریب کے, ٹھیک ہے نا, جو مجھ پہ میری جس کے ساتھ مینٹل ایفیلیشن ہو جاتی میں اس کے پیچھے پڑ. کیوں؟ اب اس کو بھی راہ راست پہ رکھنا ضروری ہے. حضرت عمر سے کہا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں, نیچے بدو بیٹھا تھا, اس نے کہا اس طرح نیزہ کیا, اس نے کہا نیزے کی نوک کے ساتھ تجھے سیدھا کر دیں گے. حضرت عمر نے کہا جانتا ہے کون ہوں میں؟ اس نے کہا جانتا ہوں تو عمر. اپنے لیڈر پہ تنقید کرنی, دوسرے پہ نہ کریں, دوسرے پہ نہ کریں, اس سے جھگڑا بڑھے گا. اپنے پہ کریں گے بندہ سیدھا رہے گا, اپنے ایم این اے پہ کریں. یہ ہے اس بات کا جواب کہ اعتدال صرف اپنے لیڈر, اپنے ماں باپ, اپنے بیٹے, اپنی اولاد, اپنوں پہ تنقید کریں. جب پھر وہ آپ کو کارنر کریں وہی وقت ہے کہ آپ مجاہد ہو چکے ہیں, مجھ سے خوشخبری لے لے کہ آپ سے تعلق توڑ لے, ناتا توڑ لے, آپ کو کہے کہ تم کس قسم کے آدمی ہو. جماعت اسلامی کے خلاف میں کیوں؟ کیونکہ سید مودودی کا سب سے زیادہ لٹریچر میں نے پڑھا. جس طرح کا لٹریچر تھا اس طرح کا انہوں نے عمل نہیں کیا, اس سے ہٹ گئے, اس لیے پہلے جماعت اسلامی کے پیچھے میں پڑھتا ہوں. باقیوں سے ہم نے کیا امید رکھنی, باقیوں سے کیا رکھنی, باقیوں نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں, وہ تو جاہل تھے. اس وجہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مولانا اسحاق اور میں پتہ نہیں ہم کوئی دشمنی ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہے. دشمنی ہماری کوئی نہیں, باطل سے ہے, دوستی ہے ہماری, یہ ہماری حق کے دوستی ہے. قیامت کے دن مولانا مودودی شاباش دیں گے کہ میری جماعت کو سیدھا رکھنے کے لیے تو نے حق ادا کر دیا یار. سمجھ گئے؟ یہ بات ہے, اس سے آپ کے ہاں آئے گا اعتدال, اور اس سے یہ میری بات پلے کی اور گر کی ہے.